میں حضرت صاحب سارا دن آج ادھر گھوما ہوں، دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے. کیا ہے آپ کے فیصلہ آباد میں بھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے حضرت جی، کیا ہے جی، آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. دیکھ دیکھ رونا آتا ہے. اوہ جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا کیوں جائے؟ اللہ اللہ بے شک. کیا کہہ رہا قرآن؟ تم کیا سمجھتے ہو جو کینیڈا والوں کے پاس ہے قرآن کے پاس نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء، اور سر شیدہ بیان میرے جو موجود ہے. تو نکالنے والا بن، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، بایو بھی ہے، تو نکالنے والا بن. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ یو کے جائے، جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ آسٹریلیا جائے. لیکن دکھ کی بات ہے یہ قوم ہے تو قرآن والی، لیکن اس قوم کے پاس اب قرآن نہیں ہے، قرآن الماریوں میں ہے. قرآن خلاف میں ہے، قرآن تعویذوں کے لیے ہے، قرآن تراویحوں کے لیے ہے، قرآن دم کے لیے ہے، قرآن شبینے کے لیے ہے، قرآن کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے ہے. قرآن پوری شادی پہ قرآن کی مخالفت کر کے دلہن کو قرآن کے نیچے بھیجنے کے لیے. بس جس دن تمہارے کردار میں قرآن آئے گا اللہ کی قسم ہے پھر تم آسٹریلیا نہیں جاؤ گے، تم یو کے نہیں جاؤ گے، تم کینیڈا نہیں جاؤ گے، تم جرمنی نہیں جاؤ گے، وہ تمہارے پاس پڑھنے آئیں گے. لیکن قرآن دیکھو جی، جن کے پاس علی ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جن کے پاس علی ہوں حضرت، وہ قوم پڑھنے جائے کہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ علی ایتھے ہی نہیں، بس ایتھے علی کوئی نہیں، علی کردار چ کوئی نہیں، علی کردار چ کوئی نہیں. جس دن علی ایتھے تے کردار چ آ گئے پھر تسی پڑھن نہیں جاؤ گے، پھر وہ آ کے کہن گے تہاڈے کل علی نہیں، کوئی سانو بھی پڑھاؤ. ہے پڑھایا بھائی. ہر علم کو دیکھو تمہیں پیچھے ایک مسلمان نظر آئے گا. جب وہ علی والے تھے، جب وہ قرآن والے تھے، ہر علم اٹھا کے دیکھو، اپنی تاریخ پڑھو، تمہیں مسلمان نظر آئیں گے سب کے پیچھے حضرت. جب وہ قرآن والے تھے، جب وہ علی والے تھے. اب نہ ہم قرآن والے ہیں نہ ہم علی والے ہیں. قرآن الماریوں میں، علی صرف ناروں میں حضرت. نہ قرآن کردار میں نہ علی کردار میں. نہیں حضرت جی، محنت کرو حضرت، محنت کرو یار، خدا کا واسطہ اٹھو یار. 75 سال ہو گئے، تمہیں پاکستان دیکھ کے رونا نہیں آتا ہے؟ تمہارا دل نہیں کڑتا اپنے پاکستان کو اس حال میں دیکھ کے حضرت؟ سارے باتیں کرتے ہیں، گرین پاسپورٹ کی عزت کوئی نہیں حضرت. ہم ٹریول کرتے ہیں، ہمیں پوچھو ایئرپورٹ پہ کیا کرتے ہیں. کڑی لو آندہ کو توک کیا ہے، لو آندہ انگوٹھی لو آندہ کو توک. جب مجھے مشین سے جو گزار دیا تو بات ختم ہو گئی. پگ لو آندہ، ایک دفعہ اس نے پگ چیک بھی کی ہے. میں حضرت وہ آج میں نے نا ذرا کس کے باندھی ہوئی ہے. میں سعودیہ ایئرپورٹ نا عمرے کے لیے جب میں نے بڑی کر کے باندھی تھی، مجھے کہتا اتارو. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تم نے چیک کیا ہے مجھے؟ تب اتارنے کا تک. وہ کہتا میں کہہ رہا ہوں تو اتارو. وہ میری پاگ اتروا کے نا جا کے اس کو کہتا آپس میں جو اس نے بات کی، کہتا ہے مانگنے والے بھی اتنی بڑی پاگ باندھتے ہیں. مانگنے والے ہیں ہم، مانگنے والے ہیں باہر، ہم مانگنے والے مشہور ہیں پتر. ہم سے کوئی کارنامہ نہیں ہوا، ہم باہر مانگنے والے مشہور ہیں بیٹا. مانگنے والوں کی پھر عزت کوئی نہیں کرتا بیٹا. ہم باہر مانگنے والے مشہور ہیں. کسے ہم نے نہیں مانگا یار؟ ہم باہر مانگ، یہ آپ ادھر ہی توتے ہاں بنے ہوئے ہیں سارے. یہ 14 اگست کو سارے آپے سے باہر ہوئے تھے.
باہر آپ مانگنے والے مشہور ہو. یہ ادھر ہی ہیں مصباحی صاحب کی پھوپھا. باہر مصباحی صاحب جائیں تو ایئرپورٹ پہ مانگنے والا کہتے ہیں ہم. کس کے سامنے نہیں کہ کولا لے کے مانگنے ہم. اور مانگنے کے لیے بنا تھا. یہ دنیا پہ چھا جانے کے لیے بنا تھا, ہم نے مانگنے والا بنا دیا. اٹھو پتر, میں کرنے کو وہی رٹی رٹائی تقریریں کر سکتا تھا, آتی ہیں ساری ہمیں. کوشش کی ہے یار. اٹھو پتر. ہوں میں بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا حضرت جی, کیونکہ آگے بھی پورے 11 بجے بیان ہے. میں حضرت صاحب اس وقت بھی زلزلہ آیا نا, چلو میں کان سے کہہ دینا ہوں, سون کوئی نہ لگے. حکمرانوں کی تو موجیں لگ گئی ہیں. انہوں نے مانگنا پھر باہر جا کے, پاکستان روڑ گیا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے جو پیسے ملنے نے 1 روپیہ بھی ان کو نہیں ملنا, سارے جیبوں میں جانے ہیں. ان کی تو موج لگ گئی حضرت سیلاب آنے سے. دکھ تو آپ کو ہے, تکلیف تو آپ کو ہے, دکھ تو مجھے ہے, میں تڑپ رہا ہوں. مجھے لگ گئی حضرت جی, باہر سے آنا ہے جناب, بنٹنا ہے آپس میں. سب سے زیادہ بیٹا آج بھی زلزلے اور سونامی سیلاب جاپان میں آتے ہیں. وہ ہے ہی زلزلوں کی سر. اور سب سے بڑی بات, جاپان وہ ملک ہے جس نے ایٹم بم بھی کھایا, ہیروشیما ناگاساکی, جس نے ایٹم بم بھی کھایا. لیکن اس وقت بھی زبردست اکانومی ہے ان کی. یہ ٹویوٹا ان کی ہے نا جی, ٹویوٹا ان کی ہے میاں جی. یا 1.6, یہ آپ کی 1.8, یہ گرینڈی, یہ فارٹیونر, یہ ریوو ڈالا, یہ ان کا ہے میاں جی. سب سے زیادہ سیلاب, سب سے زیادہ سونامی. پھر استاد فرمانے لگے بھٹو کے دور میں نا, بھٹو صاحب نے بم کھانے کے باوجود, سونامی کے باوجود, زلزلے کے باوجود دیکھا کہ جاپانی انجی جانڈے نے سدھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا, جاؤ دیکھ کے آؤ جاپانی کیا کرتے ہیں. ایٹم بم بھی کھایا, زلزلے بھی سب سے زیادہ, سونامی بھی سب سے زیادہ, پھر بھی ترقی. جاؤ دیکھ کے آؤ جاپانی کی کر دینا. کہتے 12 بندوں پہ مبنی وفد گیا. کہتے ہیں ہم 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے نا ایئرپورٹ پہ 12 جاپانی کھڑے تھے, کیونکہ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں. کہتے ہیں ہم نے جانے سے 11 بندوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, یہی نہیں جانا, کوئی ہوٹل ٹھہرنا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی ہوٹل رہ کے تو میرے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا, ان میں رہوں گا تو دیکھوں گا نا کیا کرتے ہیں, ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. فرماتے واحد بندہ میں تھا جو جاپانی کے گھر گیا, کیونکہ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں. اور پھر بات وہی آ گئی نا, جتنی بھی رحمتیں ہیں ہم ساری روتے ہیں. مثلا بارش کی پہلے بات ہو گئی, رحمت ہے نا روئیں گے. بیٹی رحمت ہے نا روئیں گے. روتے ہیں جی لوگ, روتے ہیں لوگ. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو روتے ہوئے, بیٹی ہو گئی, ڈب مار کے تھے جا کے. حضرت یاد رکھنا, اب مجھے نہیں پتا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے, لیکن عوام میں رائج ہے, بولا جاتا ہے کیا, جب اللہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو بیٹا دیتا ہے, جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو بیٹی دیتا ہے. یاد رکھنا, بیٹی آئے تو ڈبل خوشی منانا. کیوں؟ بیٹی صرف آئے گی نہیں, ساتھ تیرے لیے یہ خوشخبری بھی لے کے آئے گی, ابو جی میں تائیں آئی جے اور تاڑے تو راضی جے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے, بیٹی آئے گی تو قوم مہمان رحمت ہے, مہمان آئے گا پھر روئیں گے. قسم ہی کھا رہی ہے اگر رونا ہی ہے, قسم ہم نے کھا لی ہے. دروازے ہم نے بند کر دیے. امب چوپن تو پہلے پتر نو کہنے کنڈی لا کوئی آ ہی نہ جائے. مچھی کھان تو پہلے پتر نو کہنے کنڈی لا کوئی آ نہ جائے. یہ سنو پتر, یہ یورک ایسڈ, یہ ہیپاٹائٹس, یہ بلڈ پریشر ہوا ہی تب ہے جب ہم نے کنڈیاں لگا کے کھانا شروع کر دی. میرے محبوب تو فرما رہے ہیں جس دن گھر میں اچھا کھانا بنائے, ایک پیالی پانی زائد ڈال کے ہمسائے کو بھی شریک کر لینا.
ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਵਧੇਗਾ ਵੀ, सेहत भी ठीक रहेगी। मेरे शेख हैं जी लाहौर में, इस वक्त भी उम्र 86-87 साल है मेरे ख्याल से, मेरा अंदाज़ा है, अक्सर मैं वो बयानों में आगे पीछे बोल जाता हूँ, इतनी है। मैं हजरत जी जब भी ज़ियारत को गया हजरत को गोश्त ही खाते देखा। मैं पीछे भी गया हजरत उससे भी गोश्त ही खा रहे थे। मैंने अर्ज़ की, मैं हजरत तेरा गोश्त थोड़ा गाया कर। उन्हें फरमान लगे, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को गोश्त मरगूब था, तू कौन होता मुझे गोश्त से रोकने वाला। मैंने अर्ज़ की, हजरत माड़ा मोटा कीमा दा खादम ते डॉक्टर दा नौकर भी हैं, उम्र बड़ी ज़्यादा हो गई है, कहीं कोई यूरिक एसिड का मसला न बन जाए, ब्लड प्रेशर ना हो जाए। फरमान लगे, मुझे कभी भी कुछ नहीं होगा। मैं हजरत तो क्यों? फरमान लगे, मैं कभी कलियाँ खादा ही नहीं, मैं कभी कलियाँ खादा ही नहीं। मैं पहले प्याली, मेरे महबूब ने जड़ा फरमाया, पहले प्याली किसी माड़े घर जाती है, मैं फिर खाना वा। एक काम मौजूद ही खराब होया जिदन दा कलियाँ खान लग पे। वो कलियाँ खाना तुम्हारे बड़ों का तरीका ही नहीं रहा यार, दिल बड़े करो यार। मेरे मौला मुश्किल कुशा रो रहे हैं अपने दरवाजे के बाहर बैठ के। बंदा आया, अर्ज़ करता है, मौला क्यों रो रहे हैं? फरमाया, लगता है अल्लाह अली से नाराज़ हो गया। और करता है, हज़रत अल्लाह ज़माने से नाराज़ हो सकता है, अली से नाराज़ है। फरमाया, नहीं मैनू लगता हो गया। और करता, हुजूर कैसे? फरमाया, 10 दिन लग गए, अली घर पर होना ही कोई नहीं है, ऐसी वड्डी को दलील हो सकती है। असी कुंडी कुंडी कुंडी, फिर की होया? फिर उतों भी कुंडी, फिर उतों भी कुंडी, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम किया भी नहीं जाता। खोलो बड़े अंदर, ये जलजला आया बेटा, दिल खोल के उनकी मदद करो, अपने भाइयों की। वो परेशान है इस वक्त, रोटी से भी वो परेशान है? मदद करो उनकी। वो कहते हैं, वाहद मैं ही था जो जापानी के घर गया है? और कहते मैं फिर नोट करता रहा क्या क्या करते हैं। ठीक है, देखा ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, 2 लकड़ियों से खाते हैं। अल्लाह, ये तरीका हमारे नबी अलैहिस्सलाम का है, महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है 3 उंगलियों से खाना। अब क्योंकि वो तो उन्होंने करना नहीं, मुखालफत करनी है, उन्होंने फिर क्या किया, 1 उंगली कड्डी तो 2 उंगलियों की जगह उन्होंने सोटी लैन दी। अल्लाह, यूज़ 3 ही उंगलियां होंगी, 2 उंगलियां की सोटी नहीं आती, 3 ही होंगी ने। फिर उससे क्या है, सेहत है उनकी। तुसी 2 सोटियां ना किन्ना खा लोगे? 2 या 3 चौलों के दाने आते हैं बस, वो भी फिर अंदर चंगी चित के जाते हैं। अंदर जी मैदा ठीक खाया जाता ही नहीं, थोड़ा बंदा खाता है, सेहत ठीक। अज भी अल्लाह की कसम है, 3 उंगलियां ते आ जाओ, समुंदरी दे फैसलाबाद के सारे हस्पताल वेले हो जाएंगे। असी किस तरह खाने, बुक्का बुक्का ओडी बुक भर सुटन दे अंदर। तो फिर क्या हुआ, हस्पताल भर गए। आ जाओ, आज भी 3 उंगलियों पे। महबूब ने फरमाया, भूख हो तो खाओ, भूख हो तो हाथ उठा लो। अही तो उदू ही छड़ने आ कि बस हुण जगह कोई नहीं रही है। साडा हिसाब वही, कोई बंदा बीमार हो गया है, खा खा के ना जा पिया, उठे ही ना जाए। वो कीम होरां ने पूड़ी भेजी, चल पूड़ी खा, कम थोड़ा थले जाए। कहता कीम साहब जो पूड़ी की जगह होंदी मैं होर ना खा लैंदा। मैं यार रोइए ना अज को हिसाब ही चढ़ी है। मेरे मुर्शिदा ने फरमाई, साया भी कर मां, तू रोंदा ही रहना हर वेले। कहने लगा, हज़रत जी पूड़ी की जगह होंदी मैं थोड़ा और ना खा लैंदा। साडा साहब असी उदू ही छड्डने हैं जदों इत्थे तक हो जाए, बस उन जगह कोई नहीं रही है। अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे आ जाओ, मौज लग जाएगी। अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे आ जाओ। कहते मैंने एक एक चीज़ उनकी नोट की। कहते जिस दिन मेरी वापसी थी ना, टूर मुकम्मल हो गया, मेरी वापसी थी। कहते हैं मैं निकलने, मेरे दिल में ख्याल है भाई इतनी इसने मेहमान नवाजी की है, मैं भी तो कुछ करके जाऊँ ना। तो कहते मैंने क्या फ़ैसला किया, कहते मैं बाज़ार गया और मैंने माना एक कैमरा ख़रीदा। एक जब निकलने लगा ना, तो मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया और कैमरा थमा दिया। अब वो जापानी आगे से नाराज़ हुआ, हज़रत जी आप मेरी मेहमान नवाजी का बदला दे रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं,
میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں تو جا رہا ہوں پھر ملاقات ہو نہ ہو جب بھی کیمرہ تو یوز کرے گا میں تجھے یاد تو آؤں گا نا. تیری مہمان نوازی تو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی لیکن کو وجہ تیرے پاس بھی ہو نا مجھے یاد کرنے کی. یہ کیمرہ اس لیے دے رہا ہوں. کہتے اس نے کیمرہ پکڑ کے نا تو مجھے بڑا شرمسار سا ہو کے کہتا ہے حضرت پھر اگر غصہ نہ کریں تو کیمرے کی رسید مجھے دے دیں. تو میں بڑا حیران ہوں یہ کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا. کہتے میں نے بھی پوچھ لیا. میں نے کہا بھائی رسید تو دے دی. میں نے کہا بھائی کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا. اس نے کہا حضرت میرے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی میرے جاپان میں کوئی مہمان آئے نا اور وہ آ کے میرے جاپان کی کوئی چیز خریدے تو میرا جاپان بطور مہمان اس کو ہر خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. کیونکہ آپ بھی مہمان ہیں. جب آپ نے کیمرہ خریدا پکی بات ہے آپ کو بھی 40% ڈسکاؤنٹ ملا ہوگا. اگر تو یہ کیمرہ جاتا نا پاکستان پھر تو ٹھیک تھا ڈسکاؤنٹ کیونکہ اب کیمرہ پاکستان نہیں جائے گا کیمرہ جاپان میں میرے پاس رہے گا. میں دکان پہ جاؤں گا اس کو رسید دکھاؤں گا بقیہ پیسے دوں گا ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا. حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو یہ ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. سچ بتانا بھائی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو ہم بھی پاکستان سے اتنے مخلص ہیں. میں ہر ویلے موقع جرنا کی تو موقع لگے تو میں پاکستان دا لاواں تے پتر جنوں اپنی دا لان انہیں کتنے ترقی کرنی ہے جنوں کروں چور پہ جان. میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے باہر والے چور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے انہوں چور کروں ہی پہ نے حضرت جی باہر والے چوراں دا تے بندہ سوال کر گھر والے دا کی کرے. کسی نے کہا نہیں تھا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے اس کو چور باہر سے نہیں اس کو چور گھر سے پڑے ہیں. میں ہوں چور اس کا میں نے لوٹا ہے اس کو. میرے قیم صاحب رہا میں تو ہی بڑے ہونے جی ہم جب ہوئے حاجی ہدایت اللہ ہیں. میرے مرشدوں نے ایک دفعہ حضرت صاحب بڑی گہری باتیں تھی ان لوگوں کی. میرے مرشدوں کو ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضور چنگا کون ہے تے پیڑا کون ہے. فرمایا میاں جڑا پھڑ کتے وہ پیڑا ہے جنا نہ پھڑیا جائے وہی چنگا باقی چوپی کر رہا ہے. جس کو موقع ملا حضرت باز کوئی نہیں آیا سب نے اس کو لوٹا ہے نوچا ہے. نہیں یار آؤ اپنے پاکستان نہ مخلص ہو جائیے. آؤ اپنے پاکستان نہ مخلص ہوئیے. آؤ پتر اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے آپ کی. تم نہیں ہوگے اس کے مقدر میں عروج لکھا جا چکا ہے. کسی نے جو آگے حضرت جی کریڈٹ لینا تھا وہ اسی نہ لئیے ہے یہ لکھا ہے اس نے حکمرانی کرنی ہے انشاءاللہ. یہ لگا ہوا ہے. یہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ چڑھے نیچے سے پڑھ کے کومنٹس دے کے مولوی پاگل ہو گیا. مولوی پاگل نہیں ہوا اللہ کے فضل سے ہوش میں ہوں. اور بیٹا وہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی جب پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی.